الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کی 8 تاریخ کو حجاج کرام مینا تشریف لے جائیں گے. یہی وہ مہینہ ہے جس کی 10 تاریخ کو سنت ابراہیم علیہ السلام پر عمل کیا جائے گا، اور عید کی نماز کے بعد سے لے کر تیسرے دن کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ عمل رات دن میں کیا جا سکتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ قربانی کا افضل ترین دن جو ہے وہ پہلا دن ہے. اجازت تو دوسرے دن میں بھی ہے، تیسرے دن میں بھی ہے. چلتے چلتے ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کا بھی روزہ ہے اور افطاری جو ہے وہ کسی وقت بھی قربانی کے بعد وہ افطاری کی جا سکتی ہے، یعنی جس وقت قربانی کا جانور ذبح ہو گیا بس اب تمہارا روزہ ختم. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا. جو لوگ عید کا روزہ مانتے ہیں کہ سب سے پہلے قربانی کا گوشت ہی افطاری کی جائے، ان سے جب پوچھا جائے تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا مبارک عمل ہے، دن بھی مبارک ہے، قربانی کا عمل بھی مبارک ہے، تو اس لیے جانور کی قربانی کے جانور کا ہی گوشت سب سے پہلے کھایا جائے. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہی مسئلہ ہوتا کہ قربانی کے جانور کا گوشت ہی افطاری ہوتی ہے تو جس آدمی نے شام کو قربانی کرنی ہو یا دوسرے دن کرنی ہو یا تیسرے دن کرنی ہو، مجھے بتاؤ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اسلام منع کر رہا ہے کہ آپ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ آپ عید والے دن آپ اشراق کے نفل بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ ابابین کے نفل نہیں پڑھ سکتے، چاش کے نفل نہیں پڑھ سکتے. فرمایا میرے بندو جاؤ فجر کی نماز پڑھ لی تم نے، اب عید کی نمازی کی تیاری کر. کبھی نماز پڑھنا عبادت ہے اور کبھی نماز نہ پڑھنا عبادت ہے، کبھی روزہ رکھنا عبادت ہے اور کبھی نہ رکھنا عبادت ہے. تو اگر کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھ لے، اس سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے کہ جس روزے کو رکھنے سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا ہو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سرکار کو بتلاتے ہیں کہ آپ منع کرتے جاؤ، میں اپنی مرضی کروں گا۔ پھر قیامت کے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اور اپنی مرضیاں کرنے والوں آج پھر جاؤ جا کر کسی اور سے شفاعت کروا لو۔ کئی لوگ نماز کے بارے میں، کئی لوگ اذان کے بارے میں طرح طرح کے وسوسوں میں ڈالتے ہیں، بھئی اس میں حرج کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ آج جمعے کی جو نماز پڑھنے کے لیے تم تشریف لائے ہو، یہ 2 رکعت جمعے کی نماز کی ہوتی ہے، اگر تم آج 3 پڑھ لو یا 4 پڑھ لو، حرج کیا ہے؟ آج تم اگر یہ سمجھو کہ میں فارغ ہوں، میرے پاس وقت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، میں 2 کی بجائے 4 پڑھ سکتا ہوں، تو مجھے بتاؤ یہ تمہاری 2 بھی نہیں ہوں گی۔ بس جہاں شریعت نے ہمیں بتلا دیا، حکم دے دیا، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل پہ ہمیں مہر لگا کر دے دی، کام وہی چلے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کرام کو حکم فرما دیا، فلاں جگہ پر جہاد کے لیے چلے جاؤ۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا، صحابہ کرام تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، عاشق رسول ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے پاس سواری بڑی اچھی ہے، بڑی تیز ہے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، میدان جہاد میں جانا ہے، معلوم نہیں واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی، چلتے چلتے جمعۃ المبارک کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ کر جاؤں۔ میں جمعے کی نماز کے فوراً بعد اپنی سواری پر بیٹھ کر چلا جاؤں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ جمعۃ المبارک کی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ جمعۃ المبارک کے بعد امام الانبیاء نے غصے کے عالم میں حضرت عبداللہ کو بلا لیا، فرمایا عبداللہ بتا، میں نے تمہیں جہاد کے لیے بھیجا تھا، تم یہاں پر کیوں موجود ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری تمنا تو ہے، میری خواہش تو ہے میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ آج جہاد کے لیے قافلہ چلا گیا، میں اس لیے فوراً نہیں گیا، میری سواری بڑی اچھی ہے، میری سواری بڑی تیز ہے، میں نے کہا جاتے جاتے معلوم نہیں دوبارہ حاضری ہو کہ نہ ہو، میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ کر چلا جاؤں گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، میرے تیرے خیال میں صحابی کا یہ عمل کو برا تھا؟ جمعے کی نماز پڑھنی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنی تھی۔ آپ نے نشان فرمایا، او عبداللہ تمہیں معلوم نہیں جو صبح کے وقت میدان جہاد کی طرف گئے ہوئے ہیں، وہ تم سے قیامت کے دن 500 سال پہلے تم سے جنت میں وہ جائیں گے۔
تم لیٹ ہو گئے ہو، قیامت کے دن جنت میں جانے میں بھی لیٹ ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے میرا حکم فوراً مانا ہے، جنہوں نے فوراً میری بات تسلیم کر لے، وہ فوراً چلے گئے۔ تو جمعے کی نماز کے لیے رک گیا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 500 سال پہلے تو سے جنت میں جائیں گے۔ اپنی مرضی نہ چلاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں، وسلم نے بلا لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آواز تو سن لی کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بلا رہے ہیں، لیکن نماز ادا کر رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنی نماز مکمل کی، حضور کے پاس آ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا عبداللہ بن مسعود فوراً کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا کر رہا تھا، اس لیے آنے میں لیٹ ہو گئی، تاخیر ہو گئی، اس لیے میں دیر سے پہنچا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا او قرآن کا قرآن تم نے نہیں پڑھا، قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اور سینے میں ایمان رکھنے والوں اور کلمہ کو مسلمان اور ایمان والو، میں اور میرا محبوب جب تمہیں بلائے فوراً تمہیں آنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فوراً نماز کی حالت میں آپ کے پاس آ جاتا، قبلہ تبدیل ہو جاتا، کیا میری نماز ٹوٹتی نہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ نہیں، تو نے میرا حکم اگر مان لیتا فوراً نماز کی حالت میں میرے پاس آ جاتا۔ میرا حکم ماننے کی وجہ سے پروردگار عالم نے فرما دیا عبداللہ بن مسعود کی میں خدا نماز نہ ٹوٹنے دیتا۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں دین سارا کا سارا قربانی مانگتا ہے۔ یہ نہیں کہ سال کے بعد بکرا ذبح کر دیا، سال کے بعد گائے ذبح کر دی۔ خدا کی قسم جانور ذبح کرنا، جانور کی قربانی دینا بڑا آسان ہے، بکرے کی قربانی دینا بڑا آسان ہے، ارے گائے بھینس کی قربانی دینا بڑا آسان ہے، جانور کی قربانی دینا بڑا آسان ہے، جانوں کا نذرانہ پیش کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ صحابہ کرام نے جانوں کی بھی قربانی دی، مال کی قربانی دی۔ امام الانبیاء نے جہاں حکم فرما دیا خدا کی قسم سارا کا سارا خاندان صحابہ کرام نے حضور پہ لا کر قربان کر دیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، سارا خاندان لٹا دیا، نہ مال کی پرواہ کی نہ جان کی پرواہ کی۔ جتنی آزمائشیں آئی انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار وہ انسان تھے۔ اگر وہ انسان تھے اور واقعتاً حقیقی معنوں میں انسان تھے تو ہم نہیں ہیں۔ کوئی ایک شے ایسی بتلا دو جو میں کرتا ہوں میرے پاس ہے، صحابہ کرام کے پاس نہیں تھی۔ میرا اگر خاندان ہے صحابہ کرام کے بھی خاندان تھا، میری برادری ہے صحابہ کرام کی بھی برادری تھی، میری بیوی میرے بال بچے ہیں تو ان کے بھی تھے، لیکن ان کی عمری زندگی کا مطالعہ کرو،
سب سے اعلیٰ خاندان جو ہوتا ہے وہ نبوت کا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان دیکھو، ہم کہتے ہیں نہیں ہماری فیملی کا تعلق فلاں برادری سے ہے، یہ فلاں برادری سے اس کا تعلق ہے، اس کی بڑی اعلیٰ نسبت ہے کہ اس کا تعلق فلاں بزرگ کے ساتھ ہے، فلاں پیر و مرشد کے ساتھ ہے، فلاں صوفی صاحب کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے۔ ارے اس فیملی کا کیا کہنا کہ جس کا بیٹا بھی نبی، جس کا باپ بھی نبی، جس کا دادا بھی نبی، جس کا پردادا بھی نبی۔ مسجد میں ایک پتھر لگا دیا، ایک لائٹ لگا دی، ہم سمجھتے ہیں کہ یار انسان کتنا خوش قسمت ہے کہ اللہ کی گھر کی خدمت کی۔ ارے ان انبیاء کرام علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ، یہ کیسی فیملی تھی کہ جنہوں نے خدا کا گھر بنایا۔ کوئی بلڈنگ ہو، کوئی پلازا ہو، ڈیزائن اچھا ہو، کہتے ہیں جی فلاں انجینئر نے بنایا، اس کا ڈیزائن فلاں نے بنایا، فلاں مستری تھا، فلاں اس کا ٹھیکیدار تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، کعبے کی تعمیر کا مستری بھی نبی اور مزدور بھی نبی۔ اسماعیل علیہ السلام گارا مٹی پکڑانے والے اور ابراہیم علیہ السلام کعبے پہ لگانے والے۔ چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، جو لوگ وہاں پر گئے ہیں پروردگار عالم ان کو بار بار لے جائے اور سب مسلمانوں کو لے جائے۔ خانہ کعبے کے ساتھ وہ جگہ ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے، جس میں تقریباً 30-40 آدمی وہاں پہ آ سکتے ہیں، لیکن جب وہ جگہ کھلتی ہے تو مسلمانوں کا جذبہ دیکھنے والا ہوتا ہے، ماشاءاللہ 500 ہی گھس جاتے ہیں۔ مجال ہے کسی کو خیال ہو کہ آگے عورت ہے، مجال ہے کسی کو خیال ہو کہ میں بابے کو کسی بزرگ کو تکلیف نہ دوں۔ بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے، جب یہ کعبے کی تعمیر قریشیوں کی، کافروں نے بھی کی، چندہ ختم ہو گیا، یہ جو حتیم والی جگہ ہے یہ بھی خانہ کعبے میں شامل تھی۔ حتیم والی جگہ جو وہاں پر نفل 2 ادا کر لیتا ہے گویا کہ اس نے کعبے کے اندر نفل پڑھ لیے۔ اچھا، اندر اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں پھر لوگ کہتے ہیں جی فلاں آدمی گیا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا، فلاں آدمی گیا کعبے کے اندر چلا گیا۔ مجھے یہ بتا کہ ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ 360 بت جو تھے وہ کعبے کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ ابو جہل روزانہ کعبے کے اندر جاتا تھا، ابو لہب بھی روزانہ کعبے کے اندر جاتا تھا۔ اب حتیم والی جو جگہ ہے یہ خانہ کعبے کا حصہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارا کعبہ بن گیا، یہ تھوڑی سی جگہ یہ کیوں نہ بنی؟ پروردگار عالم نے یہ جگہ کو تعمیر نہیں ہونے دیا،
خدا جانتا تھا ملکوں کے صدر آئیں گے، یہاں پر وزیر اعظم آئیں گے، بڑے بڑے لوگ یہاں پر آئیں گے، ان کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا جائے گا، ان کے لیے سیڑھیاں لگا کر دروازہ کھولا جائے گا۔ ملک کا صدر، وزیر اعظم، فوجی قیادت بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اندر موجود ہے، نفل ادا کر رہے ہیں، لیکن میرا غریب بندہ جو کعبے کا طواف کر رہا ہے وہ رو پڑے گا، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ الہ العالمین، یہ اندر جانے والا کتنا خوش قسمت ہے، یہ کعبے کے اندر چلا گیا، میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میں اندر نہیں جا سکتا، میری سفارش کوئی نہیں، آواز آتی ہے اوہ میرے بندو، میں حتیم والی جگہ تعمیر نہیں ہونے دوں گا، مایوس کیوں ہوتا ہے، تو اس جگہ پر آ کر 2 رکعت نفل ادا کر لے، گویا کہ تم نے خانہ کعبے کے اندر نماز ادا کر لی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرما دی، وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود ہے، حضرت حاجرہ موجود ہے، اور حضرت سارہ موجود ہے، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا فرما رہے ہیں، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ الہی جو میں کر سکتا تھا کر لیا، اسے قبول فرما لے۔ یہ ساری فیملی کعبے کے سامنے کھڑی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرما دی، الہ العالمین جو بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی، عمر رسیدہ جو یہاں پر آ جائے کا طواف کرے، اس کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی موجود ہے، بیٹے نے بھی دعا فرما دی، پہلے باپ نے دعا فرمائی ہے، سب نے آمین کہی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین یہاں پر جتنے نوجوان آئے، جتنے بھی جوان آ کر تیرے گھر کا طواف کریں، اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آمین فرما دی، پھر حضرت حاجرہ نے دعا فرمائی، حضرت سارہ نے بھی دعا فرما دی، الہ العالمین ساری دنیا سے جتنی عورتیں یہاں پر آئیں تیرے گھر کا طواف کریں، حج کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے، تیرے گھر کا طواف کریں، الہ العالمین ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ غیب سے آواز آ گئی، او میرا گھر بنانے والوں، او میرے گھر کی تعمیر کرنے والوں، او میرے گھر پہ پتھر لگانے والوں، میرے گھر پہ مستری کا کام کرنے والوں، مزدور کا کام کرنے والوں، میں خدا نے تم چاروں کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ ساری دنیا سے جہاں سے بھی لوگ آئیں گے،
دعا کی بات تو الگ رہی، جو حج کے لیے آئے، عمرے کے لیے آئے، کعبے پر نظر پڑ جائے، میں صرف دیکھنے کی وجہ سے ہی سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی قوم کو بتلا دو، جو ابھی یہاں پر آئے گا اور پہلی کعبے پر نظر پڑتے ہوئے جو بھی دعا مانگے گا، میں فوراً وہ دعائیں قبول کر لوں گا۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے، ہر آدمی تو حج پہ نہیں جا سکتا، ہر آدمی عمرے پہ بھی تو نہیں جا سکتا، اور ہر آدمی کعبے کی تعمیر بھی نہیں کر سکتا۔ بھئی کعبے کے قریب جانا مشکل، تعمیر کہاں کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم، وہ خدا بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ فرمایا تم میرا گھر تو وہاں پر جا کر نہیں بنا سکتے، لیکن فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، اب اعلان توجہ سے سننا، قیامت کے دن اعلان ہو رہا ہے، کہاں ہے میرے گھر مسجدوں کو بنانے والے، میری مسجد میں پانی کا انتظام کرنے والے، میرے گھروں میں صفائیاں کرنے والے، میرے گھر میں جھاڑو دینے والے، میرے گھر میں لائٹ لگانے والے، پنکھے لگوانے والے کہاں ہو؟ سارے چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آواز آئے گی مسجدوں کی خدمت کرنے والوں، روشنی کا انتظام کرنے والوں، پنکھوں کا انتظام کرنے والوں، میرا گھر بنانے والوں، آ جاؤ، آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہوں۔ آواز آئے گی جس آدمی نے میرے مسجد میں ساری دنیا کی جہاں جہاں مسجدیں موجود ہیں، کسی نے ایک بلب بھی لگایا ہو، میرے گھر کو روشن کیا ہو، میری مسجد کو روشن کیا ہو، نمازوں کے لیے ہوا کا انتظام کیا ہو، ایک پنکھا دیا ہو میرے گھر میں، ایک اینٹ جس نے لگوائی ہو، آ جاؤ، آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، مسجدیں بنانے والوں، اللہ کا گھر میں تعمیر میں حصہ لینے والوں، مسجد میں لائٹ کا انتظام کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ قیامت کے دن خدا اعلان کرے گا، میرے گھر کے بنانے میں حصہ لینے والوں، آج میں تمہیں خانہ کعبہ بنانے کے برابر ثواب عطا کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی مسجدوں کا خیال رکھے، اللہ کے گھر کا خیال رکھے، جس کا مسجد میں آنا جانا لگا رہے، سمجھ لیا کرو یہ پکا مومن۔ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، اللہ کے گھر میں لگا رہے،
سمجھ لیا کرو، تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ تم دیکھتے نہیں ہر مسجد کے اندر گلہ رکھا ہوتا ہے، ہر مسجد کے اندر چندے کے لیے ڈبے رکھے ہوتے، اس کی وجہ یہی ہے۔ میں تم سے کوئی چندے کی اپیل نہیں کر رہا، بات چونکہ چل پڑی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ہماری مسجد کے اندر لکھا نا چندہ برائے مسجد، الحمدللہ الحمدللہ، تمہارا اس میں ڈالا ہوا 100 روپیہ، تمہارا اس میں ڈالا ہوا 500 یا 1000، ناراض نہ ہونا۔ ویسے میں نے 1000 2000 کی ایسے ہی بات کر دی، الحمدللہ نکلتے کم ہے، ناراض نہ ہونا۔ بات ذہن میں آ جائے ہم فیصل آبادی، ہم کیا کریں، ہماری مجبوری بن جاتی ہے۔ بعض اوقات 10 20 روپے والے نوٹوں کو اکٹھا کرتے سیدھا کرتے 2 دن لگ جاتے ہیں۔ ایسا جس نے 50 کا نوٹ ڈالا ماشاءاللہ 3 ٹیپ اس کو لپیٹ رکھی ہے تاکہ بازار میں تو چلتا نہیں، لاہوری مسجد میں جمع کرا دو۔ تو الحمدللہ الحمدللہ جتنا بھی نکلتا ہے مسجد کے بل کے لیے ہم وہ جمع کرتے ہیں، کو ہزاروں لاکھوں نہیں نکلتے۔ کہیں آپ سوچ میں پڑ جاؤ کہ جمعے کے بعد قاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں قاری صاحب کتنا نکلتا ہے، انشاءاللہ پوچھنے والے کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، انشاءاللہ پوچھ کر دیکھ لو، جو سوال کرے گا انشاءاللہ وہ انتظام بھی خود کرے گا۔ پھر سوچ رہے ہوں گے یہ انتظام کرتا کون ہے؟ خدا کی قسم جس کا وہ گھر ہے، جس کا یہ گھر ہے وہ انتظام خود ہی کرتا ہے۔ اب جتنی لائٹیں استعمال ہو رہی ہیں سب کا اس میں حصہ نہیں پڑ گیا؟ جو بجلی کے بل میں آپ حضرات کے وہ پیسے جمع کرا دیں، وہ بل ادا ہو جائے، جتنی لائٹیں استعمال ہوئی، جتنے پنکھے استعمال ہوئے، چلر استعمال ہوا، وہ سارے نمازیوں کا اس میں حصہ پڑ گیا۔ گویا کہ آپ نے اللہ کے گھر کو روشن کر رکھا ہے، اللہ کے گھر میں آپ نے پنکھے لگوا رکھے ہیں، آپ نے چلر لگا رکھا ہے۔ قیامت کے دن پروردگار عالم ہم سب کو کہیں گے اور لاہوری مسجد میں پنکھوں کا انتظام کرنے والوں، بل کا انتظام کرنے والوں، لائٹوں کا انتظام کرنے والوں، آ جاؤ، آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیتا ہوں۔ یار ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ کا گھر بن رہا ہے، وہاں پر سکھ آئے، حضرت جی یہ مسجد کا مدرسے کا انتظام کون چلا رہا ہے؟ فرمایا میرا رب چلا رہا ہے۔ اور کبھی وہ کیسے بھائی؟ ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، ان کے کھانے کا، ناشتے کا، رات کے کھانے کا، دوپہر کے کھانے کا انتظام کیسے؟ فرمایا میرا رب کرتا ہے۔ ان کے بھی کیسے؟ کہنے لگے کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، وہ خود ہمارے پاس چل کر آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ تم کہتے نہیں؟ ان کا نہیں، ہم تو نہیں کہتے۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے تم کسی کو چندے کا نہ کہو اور وہ خود تمہارے پاس چل کر آئے؟ حضرت صاحب فرمانے لگے تم 2-4 دن ہمارے پاس ٹھہر جو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ 8-10 دن وہ سکھ وہاں پر ٹھہرے، کھانا بھی مدرسے کی طرف سے۔ جب وہ جانے لگے تو خیال کیا کہ یار اتنے دن ہم نے مدرسے کا کھایا ہے، چلو جاتے جاتے کو 2-4-10 روپیہ ہم مدرسے میں دے دیں۔
حضرت نانوتوی رحمت اللہ کو وہ 2-4 روپیے انہوں نے دیے. حضرت صاحب فرمان لگے اب تمہیں بات سمجھ آئی؟ تو کہتا تھا نا کہاں سے سسٹم چل رہا ہے، اب مجھے یہ بتا، تو غیر مسلم ہے، سکھ ہے، کافر ہے، تو ہمارے بغیر کہے کے پیسے دے رہا ہے. جب غیر مسلم کے دل میں خدا ڈال سکتا ہے تو کیا مسلمانوں کے دل میں نہیں ڈال سکتا؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ رات کو سو رہے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار ہو گیا، زیارت ہو گئی. میری تیری ماں امت کی ماں، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئی، ماں بیٹے کے خواب میں آئی، فرمانے لگی او بیٹا قاسم، تمہارے ادارے میں بھی حصہ ڈالنا چاہتی ہوں. حضرت نانوتوی رحمت اللہ فرمانے لگے امی جان، ہم خدمت کے لیے آپ کے بیٹے جو حاضر. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی او میرے بیٹے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے سنا ہے، جو مسجد کی تعمیر میں یا ویسے ہی مسجد کی خدمت کرتا ہے خدا قیامت کے دن اسے جنت نصیب کر دے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 روپے خواب میں دیے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ فرمانے لگے جب خواب ختم ہوا 10 روپے میرے ہاتھ میں موجود تھے. کئی سال بیت گئے، آج بھی ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں جا کر دیکھ لے، آج بھی جو خواب میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالعلوم دیوبند کے لیے 10 روپے کا چندہ دیا تھا، آج بھی وہ 10 روپے موجود ہے. شان اولیاء اللہ، شان اولیاء اللہ. بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے، دعا ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، حضرت حاجرہ کر رہی ہے، حضرت سارہ کر رہی ہے، حضرت اسماعیل کر رہے ہیں. فرمایا اور دعا مانگنے والوں، میں نے تم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیا. پھر ایسا وقت بھی آیا تھا بیٹے کی قربانی کا حکم بھی آ گیا تھا. کہنا سننا بڑا آسان ہے، لیکن قربانی، اولاد کی قربانی دینا بڑا مشکل. پھر بیٹا بھی 8 سال کا، 80 سال کی عمر میں پروردگار عالم نے اسماعیل عطا فرما دیے. ایسی آزمائشیں آ گئی، ایسے امتحانات آ گئے. سال 1.5 سال کے اسماعیل ہے، حکم آ جاتا ہے بیابان میں جنگل میں چھوڑاؤ. بیوی کو اور اپنے اسماعیل کو چھوڑ کر آ گئے. الہی اکیلے رہیں گے؟ فرمایا کہ نہیں. کون آئے گا؟ بیوی میری، بچہ میرا، حکم تیرا آ گیا ہے، تجھے اس وقت ان سے کلام کرنے کی بھی اجازت نہیں.
الہ العالمین، یہاں پر آبادی کوئی نہیں، کون آئے گا؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام، تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں، اور ابھی تک اپنے دوست کو نہیں سمجھ سکا، جس کا کوئی نہیں ہوتا، میں خدا جو اس کا ہوتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غار ثور میں سامنے کافروں کے پاؤں کو دیکھ رہا ہوں، یہاں تک پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا صدیق گھبرانے کی ضرورت نہیں، جہاں ایک ہوتا ہے وہاں دوسرا خدا ضرور ہوتا ہے، جہاں دو ہوتے ہیں وہاں تیسرا خدا بھی ضرور ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی آسان ہے، وقت کا نبی ہے نا، سمجھ گئے یہ اللہ کا حکم ہے۔ بچے چھوڑنا آسان ہے، جنگل بیابان میں چھوڑنا آسان ہے، خدا کی قسم بچے کو ذبح کرنا، بچے کو ذبح کرنا یہ نبوت کا ہی کام ہے۔ ہم تو جانوروں کے بارے میں بھی بہانے لگاتے ہیں۔ پچھلے سال ایک آدمی نے 9,000 کا بکرا خریدا، ماشاءاللہ، وہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ انشاءاللہ پل صراط سے اس کو بٹھا کر ایک ہی چھلانگ لگا کر اسے جنت میں لے جائے گا۔ بیچارے سے چلا نہیں جاتا۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا قاری صاحب میں تصویر لایا ہوں، اب یہ دیکھنا کہ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ میں نے جب اس کی تصویر دیکھی میں نے کہا یار اس کی تصویر تو بڑی کر، چلو بکرا بڑا نہیں تصویر ہی بڑی کر دے۔ کہتا ہے یہ اٹھتا نہیں کر صاحب، بیٹھا ہی رہتا ہے، اور کل قربانی عید سے ایک دن پہلے آیا، قاری صاحب کل قربانی ہے، یہ تو اٹھتا ہی نہیں، بیٹھا ہے۔ میں نے کہا اس کے سامنے ہاتھ جوڑو، اس کے پاؤں پکڑ، کوئی محلے داروں کی پنچایت لے کر آ کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ آج کا دن نکال لے، انشاءاللہ کل تو اس کی خیر نہیں۔ اور میں نے کہا مجھے بتا یہ جانور اٹھ نہیں سکتا، قربانی جائز ہے؟ کہنے لگے کہ بیگم نے کہا تھا۔ میں نے کہا پھر نیت بھی تم نے بیگم کی کرنی ہے، قربانی برائے بیگم۔ قرآن کہہ رہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں نہیں دے دیتے۔ ناشتے کے لیے ہم کہتے ہیں پائے ہو، طرح طرح کی چیزیں موجود ہوں، دوپہر کے کھانے کے لیے دعوت میں طرح طرح کے کھانے موجود ہوں، ارے مہمان ناراض نہ ہو جائے، ارے جانور کا بھی ایسا انتخاب کرو کہ خدا ناراض نہ ہو جائے۔ اپنے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں پسند کرتے ہو، جب میری راہ میں دینے کی باری آ جائے پھر تم مشورے کرنا شروع کر دیتے ہو، اندازے لگاتے ہو اس میں گوشت کتنا ہے،
جا جا کر علماء کرام سے تحقیق کر، اگر نیت یہ ہو کہ میں نے یہ بکرا خریدا، میں نے یہ گائے خرید لی، اس میں گوشت بہت زیادہ نکلے گا، یہ بڑا موٹا جانور ہے، اس میں گوشت زیادہ ملے گا، علماء کرام سے تحقیق کر قربانی جائز نہیں۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لے، قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ مجھ خدا کے ہاں گوشت نہیں پہنچتا، میں نے تمہارے گوشت کو کیا کرنا ہے؟ یہ آدمی نیت کر لے میں نے جانور اس لیے خریدا ہے، گوشت بڑا ہے، پوچھ لو جا کر، تحقیق کر لو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، چاہے تم نے وہ 10 لاکھ کا جانور خریدا، اگر اس نیت سے جانور خریدا گیا، محلے دار تعریف کریں، رشتہ دار تعریف کریں، اخبار میں فوٹو آ جائے، فیس بک پہ جانور چل پڑے، عبادت نماز پڑھ رہا ہے اس کی تصویر کیوں؟ قرآن کی تلاوت تہجد پڑھ رہا ہے تصویر کیوں؟ جب نیت میں فطور آتا ہے قیامت کے دن، حافظ قرآن جس نے اس نیت سے خدا کا قرآن پڑھا ہوگا کہ لوگ مجھے حافظ صاحب کہیں، لوگ مجھے قاری صاحب کہیں، اور جو اللہ کی راہ میں مر جاتا ہے اس لیے میدان جہاد میں پہنچتا ہے، لوگ میری تعریف کریں، اور اللہ کی راہ میں نیت خراب ہے اس لیے غریبوں کی خدمت کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کے دن تینوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جانور خرید، اچھا ہو پسند ہو وہ خرید، ساتھ ہی دعا مانگ رہے الہی سے قبول فرما لینا۔ بعض لوگ 20 لاکھ کا جانور خریدتے ہیں، 15 لاکھ کا خریدتے ہیں۔ میں یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ جانور کی قربانی جائز نہیں، نیت ٹھیک ہو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر 10 لاکھ کا ایک جانور خریدا ہے، 10 لاکھ کے اگر تم 10 جانور خرید لو، حساب خود کر لینا کہ کتنی قربانیاں ہوں گی، اپنی طرف سے بھی کرو، اپنے بزرگوں کی طرف سے بھی کرو، اور اپنے پیغمبر کی طرف سے بھی کرو۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹوں کی قربانی دی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونٹوں کی قربانی دے رہے ہو یہ کن کن کی طرف سے؟ امام الانبیاء نے فرمایا میں اپنی طرف سے بھی قربانی دے رہا ہوں، باقی جانوروں کی قربانی قیامت تک آنے والی میری جو غریب امت جو قربانی نہیں کر سکتی، قیامت تک آنے والی ساری امت کی طرف سے میں محمد خود قربانی دیتا ہوں۔ سب کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس کو اللہ نے ہمت دی ہے اپنی طرف سے تو قربانی ہی ہے ہی واجب، وہ تو ہم ضرور ادا کریں گے، اللہ نے ہمت دے رکھی ہے، اپنے پیغمبر کی طرف سے بھی قربانی کر دو، اپنے نبی کی طرف سے بھی قربانی کر دو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کچھ جانوروں کی قربانی جائز نہیں اور کچھ جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ انشاءاللہ اب روزانہ 3 4 دن 5 دن عصر کی نماز کے بعد 2 3 منٹ میں انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے ہی مسائل عرض کروں گا۔ اچھا جو جانور خریدتے ہیں نا ان کے خریدنے کا سٹائل بڑا پیارا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، اس کا گوشت چیک کریں گے، اس کی ہڈیاں چیک کریں گے، منہ کھول کر کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا دیکھ رہے ہو کہ کہیں پان تو نہیں کھاتا؟
نیت میں جہاں پر بھی فطور آیا، قربانی ہو کوئی بھی عمل ہو، پھر کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس جانور کو نظر ہی نہ آتا ہو، تحقیق کر لو، بالکل نظر نہیں آتا، یا دونوں اس کی آنکھیں نہیں، یا ایک آنکھ ہے، یا دونوں آنکھیں ہیں لیکن ایک میں نظر نہیں آتا، یا دونوں سے نظر نہیں آتا، ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی ایک آنکھ ہو، ایک صحیح ہے، صحیح نظر بھی آ رہا ہے، یا دوسری آنکھ تو ہے لیکن اس سے مکمل نظر نہیں آتا، ایک آنکھ والے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ایک آنکھ والا بکرا نہیں چل سکتا تو ایک آنکھ والا نبی بھی نہیں چل سکتا۔ مرزا غلام خان رجانی کی ایک آنکھ تھی، ایک آنکھ والی رات کے وقت کار نہیں چل سکتی، چلان ہو جائے، وہ گاڑی نہیں چل سکتی، تو جس انسان کی ایک آنکھ ہو بھلا اس کی جھوٹی نبوت چل سکتی ہے؟ بہرحال اندھا جانور ہو قربانی جائز نہیں۔ اگر تھوڑی سی نظر کمزور ہو، وہ میرے دوست ہے ڈاکٹر صاحب آنکھوں کے، کل گھر صاحب میں نے جانور خریدا، میں نے اس کو چیک کیا، اس کی تھوڑی سی نظر کمزور تھی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہو، اینک لگا دو۔ وہ ہنسنے لگ گئے، میں نے کہا بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی نظر کتنی کمزور ہے، اگر تھوڑی سی ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر اسے بیچارے کو بالکل نظر نہیں آتا یا ایک آنکھ سے بالکل نظر نہیں آتا، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ایک جانور لنگڑا کر چل رہا ہے، اگر وہ اس کا پاؤں ٹانگ زمین پر رکھتی ہے، دو چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہے، اگر وہ جانور وہ زخمی ٹانگ زمین پر رکھتا ہے اور اوپر وزن دیتا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر وہ ٹانگ تو رکھتا ہے لیکن اس پر وزن نہیں دیتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ یار ایک بڑا ہی اہم مسئلہ مجھے یاد آ گیا، توجہ کرو گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ذہن میں آئے گا۔ جانور بیمار ہے، زخمی ہو گیا، لنگڑا ہے، چلا نہیں جا رہا، قربانی 3 دنوں کے اندر، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، مغرب سے پہلے تک، مثلا آج جانور خریدا آپ نے، کل خریدا، جانور جب خریدا بالکل ٹھیک تھا لیکن اب وہ معذور ہو گیا، لنگڑا کے چل رہا ہے، وزن نہیں دے رہا اس ٹانگ میں، تو آپ اس جانور کا علاج کروائیں 3 دنوں کے اندر اندر، عید کے 3 دنوں کے اندر اندر، اگر وہ ٹھیک اس کی ٹانگ ہو جاتی ہے تو قربانی جائز ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے جانور ذبح کرنا ہے اس وقت اس کی کنڈیشن کیا ہے، یہ نہیں کہ اگر وہ آج معذور ہو گیا ہے اور آپ نے اس کا علاج کروا لیا اور وہ پھر 2 دن بعد ٹھیک ہو جاتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جانور ذبح کے وقت، قربانی کے وقت اس کا تندرست ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی جانور کو نزلہ زکام ہے، بخار ہے، بہت زیادہ کمزور بھی نہیں ہوا، چلتا پھرتا بھی ہے، بالکل صحیح نظر آ رہا ہے، تو ایسے جانور کو بے شک بخار ہو، بے شک اس کو نزلہ زکام ہو، ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اسی طریقے، اب چونکہ 20 منٹ ہو گئے تقریباً، انشاءاللہ کچھ مسائل میں عصر کے ٹائم عرض کروں گا۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں، ایک میرے پاس پمفلٹ ہے، تقریباً آپ دوستوں کی سہولت کے لیے تقریباً 80 سے زیادہ مسائل جانور کے قربانی کے حوالے سے اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ جس دوست کو ضرورت ہو وہ ابھی نماز کے بعد مجھ سے لے جائے، بلکہ فوٹو کاپی کروا کر لے آئے تاکہ اور دوستوں کے کام آئے۔ یہ جانور جو مسائل میں عرض کر رہا ہوں، ایسے مسائل تقریباً 80 مسائل اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اردو کے اندر ہے، وہ آپ دوستوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔
جب خدا نخواستہ کو ایسا مسئلہ درپیش آ جائے تو اس مفرد کو سامنے رکھو، انشاءاللہ امید ہے اسی میں سے آپ کو مسئلہ مل جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔